تو اس میں ایران کیا بلوچستان کے لیے کرتا ہے. لیکن بلوچ جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے, کیونکہ ایران ظاہر ہے ان کا دوست نہیں ہے, اور جب ایران بھی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اور پھر امریکہ اگر ہاتھ کھینچے گا تو پیچھے صرف انڈیا کا مفاد اس میں رہ جاتا ہے. تو کیا انڈیا کا مفاد پورا کرنے کے لیے بلوچستان میں اگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے, اور ٹی ٹی پی جو اسلام کے نام پہ یہ کر رہی ہے, اور وہ مودی ہندوتوا کے جو نظریے کو پرچار کر رہا ہے, اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے, تو اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں خطے میں اپنے جو ہمسائے ہیں ان سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے, ہمیں چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے, ہمیں چین کی مدد لینی چاہیے, کیونکہ اب گلوبل لیڈر جو ہے وہ چین بن جائے گا, آٹومیٹیکلی بن جائے گا, جس کے لیے اسے کوشش کی وہ اپنی سافٹ پاور استعمال کر رہا ہے اپنی اکنامک ریلیشن شپس کے ذریعے, جس طرح امریکہ نے اپنی کمپنیز کے ذریعے, اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے, ہالی ووڈ کے ذریعے اور اپنے نیریٹو کے ذریعے, کہ امریکن ڈریم کا اس نے نیریٹو دیا کہ جو اسکلڈ ورکرز ہے پوری دنیا سے ان کو لے کے آتا تھا, اور ان کے ظاہر فیملی سے واپس انہی ملکوں میں رہتی ہیں, تو ایک امریکن گڈ ول کریٹ ہوئی. اب وہ سارا کچھ امیگریشن کے خلاف ہے, ٹرمپ کی پالیسی ہالی ووڈ کے بھی خلاف ہے. اور پھر جو ابھی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چائنا نے ایک دم سے جو ترقی کی ہے, اینیمیٹڈ موویز جو ان کی آئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. اور ہالی ووڈ کا جو لیڈ تھا وہ چائنیز کلچرل جو موویز بھی بناتے, تو اس میں بھی اب وہ لیڈ چائنا نے واپس لے لی ہے, اور اس اینیمیٹڈ مووی کے ذریعے جو بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے, اور اس کی جو شہرت ابھی صرف چین کی مارکیٹ میں انہوں نے لانچ کی ہے, باہر نہیں کی, لیکن جب وہ باہر نکلے گی وہ دھوم مچا دے گی, اور ہالی ووڈ کے سارے ریکارڈ اس نے آلریڈی توڑ دیے ہیں. یہ ایک کلچرل وار میں چائنا لیڈ کر رہا ہے. ٹیکنالوجیکل وار میں اس نے جو ڈیپ سی کی جو ایپ لانچ کی ہے پچھلے مہینے, جس نے ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے امریکن اسٹاک مارکیٹ میں, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں, اس سے ناسڈیک میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ چین اب ٹیکنالوجی میں بھی لیڈر ہے, کلچرلی لیڈر ہے, اکانومی میں لیڈر ہے, ٹریڈ میں لیڈر ہے. اس کے پاس جو امریکن ڈالرز کا سارا جو ریزروز ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں چین کے پاس ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ڈالر کے ذریعے جو امریکہ کنٹرول کرتا تھا پوری دنیا کو, اب یہ اس کی ہیجمنی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے, اور اس میں ٹرمپ نے خود بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کا سپر پاور کے سٹیٹس سے نیچے اترنا, لیکن یہ عمل شروع ہو چکا ہے, یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس پروسیس کے ہونے میں ایک بہت تباہی ہوگی دنیا میں, جس کے لیے پاکستان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور اس میں تیار کرنے کے لیے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا. امریکہ ابھی بھی ایک گلوبل پاور ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو ایک تو اندر سے ہی چیلنج مل گیا ہے, دوسرا اب یورپ جو اس سے الگ ہو رہا ہے, اس میں چین اپنا رول کیسے پلے کرے گا. تو ایک چین کا تو انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہو, جس میں افریقہ بھی ایک طاقت ہو, جس میں یورپ بھی ایک طاقت ہو, جس میں سینٹرل ایشیا یا ایشیا بھی ایک طاقت ہو, اور جس میں امریکہ بھی ایک طاقت ہو. لیکن اور چین ظاہر خود اس میں سب سے بڑی طاقت ہوگا. تو اس میں پاکستان کا اپنے مفادات دیکھنے کے لیے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی چیمپئنز ٹرافی میں جو کچھ ہوا ہے, انڈیا کی ٹیم یہاں پہ نہیں آئی, اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس میں ڈپلومیٹک ایک ناکامی ہے, اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی جو بہت زیادہ وہ فارن افیئرز بھی دیکھتے ہیں, پی سی بھی دیکھتے ہیں, انٹیریئر بھی دیکھتے ہیں, نہ انٹیریئر صحیح طرح سے ان سے ہینڈل ہوا, اور نہ ہی پی سی بی کے معاملات, کرکٹ کے معاملات صحیح طریقے سے ہینڈل ہوئے, اور نہ ہی پاکستان کے فارن آفس نے کوئی اتنے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں. ورنہ یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ آپ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے انڈیا کو پاکستان میں لے کے آتے, اور جس پہ سنیل گواسکر کو ابھی ریسنٹلی جو انٹرویو ان کا ہم دیکھ رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان آ سکتا ہے اگر پیس ہو دونوں ممالک میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بارڈر پہ تو پچھلے کئی سال سے پیس ہے, اور اگر انڈیا کچھ الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے کشمیر کے معاملات میں, وہاں پہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو پاکستان بھی بلوچستان کے معاملات اور ٹی ٹی پی کے ساتھ انڈیا کے کنیکشن کو, اس کے الزامات انڈیا پہ لگا رہا ہے. تو دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ اس نیو گلوبل آرڈر میں بجائے اس کے
کہ اپنے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور یہاں کی جو خطہ پیچھے رہ گیا ترقی کے سفر میں وہ ان معاملات کو کسی اور طریقے سے دیکھیں. انڈیا پہ، مودی پہ خاص طور پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور ان کی اکانومی بھی مضبوط ہے اور ان کی اکانومی اور ان کی دنیا میں سٹینڈنگ بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائیں، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ اور پھر سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ جس میں انڈیا کو ایکسیس مل سکتی ہے پاکستان کے ذریعے، وہ انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایران تک انڈیا کو ایکسیس مل سکتی ہے پاکستان کے ذریعے. ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے انرجی کوریڈور انڈیا تک پہنچ سکتا ہے، چائنا تک پہنچ سکتا ہے. یہ جو اتنے خطے کے لیے سنیل گواسکر صاحب کو چاہیے کہ جب وہ پیس کے لیے پاکستان کو کہتے ہیں تو انڈیا کو بھی کہیں. اور وہ وکرانت گپتا ایک انڈین ولاگر ہیں، وہ آئے ہیں لاہور میں، انہوں نے جو سیکیورٹی کا یا ٹیررزم کا جو نیریٹو انڈیا مسلسل بیچ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا کی ٹیم نہیں جائے گی، وہاں ٹیررزم ہے. وکرانت گپتا کے وزٹ نے، اور وہاں وہ لبرٹی چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، عام لوگوں سے، جس طرح لوگ وراٹ کوہلی کی اور انڈین ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں. اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لوگ متعصب نہیں ہیں، باعث نہیں ہیں، اور وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ انڈیا کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے. وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. کشمیر پہ ان کا ایک موقف ہے، لیکن وہ انڈیا سے نفرت نہیں کرتے. جس طرح مودی کا ہندوتوا نظریہ انڈیا کے لوگوں میں اور انڈیا کا بالی ووڈ جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں میں نفرت بھرتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں میں ایسی نفرت نہیں ہے انڈیا کے خلاف. تو یہ ایک بات وکرانت گپتا نے ثابت کری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر ویزا وکرانت گپتا کو، مجھے نہیں پتا کب اس نے اپلائی کیا، کب ملا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ویزاز پاکستان کو چاہیے تھا کہ بہت پہلے دیتا، اور چیمپئنز ٹرافی کے شروع ہونے سے کئی ہفتے پہلے دیتا، تاکہ انڈیا پہ پبلک پریشر پڑتا، میڈیا کا پریشر پڑتا، اور وہ شاید اپنا فیصلہ بدلتا اور انڈیا کی ٹیم پاکستان آتی، تو اس سے تعلقات میں بہتری آ سکتی تھی. اور سنیل گواسکر جیسے لوگوں کو خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں، آپ آئیکن ہیں سب کانٹیننٹ کے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ فیئر بات کریں، آپ سچ بولیں. آپ دیکھیں کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر اور نہ ہی انڈیا پاکستان کے درمیان، کہ انڈیا کی ٹیم کرکٹ ٹیم یہاں پہ دورے پہ نہ آتی، تو اسے آنا چاہیے تھا. دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہوتے چلیں. وہ نہیں ہوا. ایک نیا موقع پوری دنیا کو مل رہا ہے جس میں ٹرمپ نے امریکہ کو ایک آئسولیشنزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اس میں جو مختلف دنیا کے خطے ہیں ان کا آپس میں تجارت کا بڑھنا، آپس میں تعلقات کا بہتر ہونا، جس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی جنگوں کو یہاں پہ، اس طرح کی پراکسی وارز کو یہاں چلاتا رہے. تو یہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اس میں نہ صرف ہم اپنی معیشت کو بہتر کریں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھیں، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، اور انڈیا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے. تو جو ایک گلوبل انٹرسٹ تھا، خاص طور پہ امریکہ کا سپر پاور ہونے کی وجہ سے اس خطے میں، وہ اس سینس میں ملیٹریلی اور پولیٹیکلی ختم ہو گیا. تجارت کا ان کا انٹرسٹ ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس خطے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس میں اس موقع سے فائدہ اٹھائے. ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، یہ کرائسس ہے پوری دنیا کے لیے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کرائسس میں سے اپنے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرے. تو یہ آج کے کچھ چیزیں تھیں. اور اس میں ایک اور اہم ملک ہے ترکی، کیونکہ یورپ اگر یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ترکی کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یورپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں ترکی اگر یورپ کے ساتھ جاتا ہے تو کیا یورپین یونین کی ممبرشپ ترکی کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اور اگر ترکی کو ملتی ہے یورپین یونین کی ممبرشپ تو پھر ترکی کے لیے اس میں بہت اپرچونٹی ہے. ترکی بھی پاکستان کے بہت قریب ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور ایران، پاکستان اور ترکی کے درمیان تو بہت پرانے تعلقات ہیں. RCT شاہراہ بھی ہوتی تھی. تو یہ لینڈ روٹ جو ہے، اگر چین یورپ تک 10,000 کلومیٹر کی ریلوے لائن بچھا کے اس کو کامیابی سے چلا سکتا ہے، تو ہم ایران اور ترکی کے ذریعے یورپ تک کیوں نہیں ریلوے لائن بچھا سکتے، اور کیوں نہیں وہاں تک پہنچ سکتے؟ جبکہ ریلوے لائن ہے، صرف اس کو آپریشنل کرنا ہے. اور وہ تبھی ہوگی جب ہمارے اندر خلوص ہوگی. ہمارے جو چلے گئے امریکہ کے ایجنٹ
اس ملک میں جو تباہ کر کے سی پیک کو اور ایک ہمارے سفر کو جو شروع ہوا تھا، تو اس کو ریوائیو کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے. تجارت کو اس پاکستان ایک ایسا اچھا تجارتی کوریڈور بن سکتا ہے سینٹرل ایشیا، یورپ اور ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے درمیان، ایسٹ ایشیا کے درمیان، کہ جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اندرونی طور پہ اپنے تمام سیاسی جو ہمارے پاور سینٹر ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. انسرجنسی ہے بلوچستان میں، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. امید ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان اپرچونٹیز پہ غور کریں گے. اور دنیا نے کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو صرف خواب دیکھنا ہی بڑا، ہمیں تو خواب دیکھنے پہ پابندی لگا دی اس ملک میں. تو بڑا خواب دیکھیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کو اچھی ڈپلومیسی سے، اچھی سیاست سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور اس خطے میں بھی خوشحالی آئے.